ہمارے ساتھ موجود ہے نون لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر رانا ثناء اللہ۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ رانا صاحب اس وقت جو سب سے نیا چیلنج آپ کی حکومت کے لیے ہے اور سیاسی چیلنج وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورت میں ہے، جو کہ اس وقت ایک ٹکراؤ کے موڈ میں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بتائیے یہ ہوا کیا ہے؟ پی ڈی ایم میں آپ کے ساتھ سربراہ رہے، پی ڈی ایم کے آپ کے اتحادی رہے، یہ کیا وجہ ہے کہ مولانا صاحب آل آف اے سڈن آ کے ان ایشوز پہ بات کر رہے ہیں؟ کچھ تقریر کا حصہ ان کا تو بہت زیادہ متنازع تھا اور کچھ وہ اوبیسلی بات کر رہے ہیں پاکستان کی جو سیاسی حقائق ہیں ان کے بارے میں۔ نہیں دیکھیں، میرا خیال ہے کہ مولانا نے ہمیشہ بڑی مناسب اور جو ہے وہ جچی تلی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، الفاظ کا استعمال بھی ان کا بڑا بہتر ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان سے جو ہے وہ شاید وہ یہ کہنا چاہ نہیں رہے تھے یا ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ شہداء کے متعلق جو الفاظ ان سے ادا ہوئے ہیں وہ نامناسب ہیں۔ جی، اس پہ تو میرے خیال سے کنسنسس ہے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ کسی طور پہ بھی ان کو جو ہے وہ انڈورس نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے بعد یہ ان کے لیے شاید مشکل ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے رجوع کریں یا اس کے اوپر کوئی وضاحت جاری کریں۔ تو اب وہ اس کے اوپر جب یعنی قائم ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر یہ تنقید بھی زیادہ ہوئی ہے، اور بعض لوگوں نے اپنے جذبات میں آ کے کو تھوڑا سخت چست بھی کہا ہے۔ تو اس سے یہ صورت ایسی نظر آتی ہے جیسے یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نامناسب گفتگو یا الفاظ تھے۔ اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ فوج کے ساتھ یا ہمارے شہداء کے ساتھ یا وہاں پہ جو صورتحال ہے اس میں کوئی بنیادی تبدیلی یا ٹکراؤ کی بات نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ان کو اپنا بیان واپس لے لینا چاہیے؟ اگر واپس لے لیتے یا واپس لے لیں تو اس میں ان کی بڑھائی ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ ان کے رتبے میں یا ان کی حیثیت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے ادروائز جو ہے پوزیشن لی ہے۔ کیونکہ آپ کی جماعت میں بھی اور کچھ اور آپ کے جو اتحادی ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے ان سے کہ آپ شہداء کے حوالے سے جو بات کی ہے آپ وہ واپس دیں، اور اس پہ جو ہے معافی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، لیکن اوبیسلی ان کی طرف سے یا ان کی پارٹی کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں نظر آ رہے۔ انفیکٹ رانا صاحب، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب آپ بھی بڑے جانتے ہیں، سینئر رہنما ہیں JUIF کے، انہوں نے تو کہا ہے کہ اگر جو پروپیگنڈا اس وقت مولانا فضل الرحمان کے خلاف چل رہا ہے اور وہ جاری رہا تو پھر وہ GHQ کے باہر احتجاج دیں گے۔ اپنی پوری پارٹی کو کہا ہے انہوں نے ہر صوبے میں منظم ہو اور تیاری کریں اس کی۔ پھر اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ پھر ایک اور انتہائی نامناسب بات ہے۔ اچھا، یہ بات ہم نے چیک کی ان کی پارٹی کے ترجمان سے، انہوں نے کہا کہ بالکل آڈیو جو اس وقت چل رہی ہے انہی کی ہے۔ باہر جا کے احتجاج کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ اور پراپیگنڈا یا کون سا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف؟ ان کے خلاف کوئی پراپیگنڈا نہیں ہے۔ دیکھیں، جو بات انہوں نے کی وہ بات ایسی تھی، اتنی زیادہ وہ ڈیمیجنگ تھی کہ اس سے ڈی موٹیویشن ہو سکتی تھی۔ یعنی دیکھیں، جو لوگ آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ وداؤٹ موٹیویشن جو ہے وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تنخواہ کے اوپر یا پیسوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی اپنی جان قربان نہیں کر سکتا۔ یہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ایک جذبہ ہے، ایک جذبہ جو ہے اور اس کے اوپر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ تقریر کا ایک حصہ تھا نا۔ اب اگر اگر اس کے اوپر نوٹس نہ ہوتا تو یہ ان کی تقریر یا ان کے الفاظ ڈی موٹیویشن کا باعث بن سکتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جتنا بھی ری ایکشن ہوا ہے، کسی نے زیادہ کسی نے کم، جس بندے نے بھی جو ہے وہ سیاسی جماعت ہو یا عام سویلین ہو، جنہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑا ضروری تھی۔ اس سے شہداء کی قدر و منزلت میں، شہداء کی فیملیز میں جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتماد اور ایک عزت کا احساس پیدا ہوا ہوگا، اور یہ ہونا چاہیے تھا۔ صحیح۔ اچھا، فضل الرحمان صاحب کا موقف تو ہمیں نہیں پتا، GHQ کے باہر دھرنا دینے پر کیا ہے، ہم نے کوشش کی، لیکن ان کے جو ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ آڈیو درست ہے۔ تو اگر ایسا کرتی ہے JUIF تو پھر کیا رد عمل ہوگا اس پہ حکومت کا؟ نہیں دیکھیں، یہ تو پھر اس کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ اگر ایسا اقدام وہ اٹھاتے ہیں تو یہ تو بالکل صریحاً پاکستان کے دفاع اور پاکستان اس وقت جس صورتحال میں ہے اس صورتحال میں
پاکستان کے یہ خلاف ایک قدم ہوگا، یہ جی ایچ کیو کے خلاف نہیں، چاہے وہ پورا منع احتجاج کیوں یا نہ ہو۔ ایک ادارے کے خلاف نہیں، یہ پاکستان کے خلاف ایک قدم ہوگا، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا۔ رانا صاحب، اس لیکن نہج میں پہ ابھی پہنچے بھی کیسے؟ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات انہوں نے نہ کہی ہو۔ نہیں رانا صاحب، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بات تقریر میں آپ جوش خطابت میں کچھ غلط بات کر جاتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس پوری تقریر کا مقصد کیا تھا، اس وقت یہ کیوں کی گئی؟ کیونکہ اس میں یہ تو تقریر کا ایک حصہ تھا نا، آپ 25 منٹ کی پوری تقریر نہیں، سنیں تو آپ کو ایسا مقصد- لگے گا کہ آپ کے اچھے دنوں کے نواز شریف بات کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ بات کر رہی ہیں، ووٹ کو عزت دو والا نعرہ لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنے ایک دائرہ کار میں رہنا چاہیے، سیاست کا ایک دائرہ ہے، وہی والی باتیں کر رہے ہیں جو آپ ماضی میں کرتے ہیں، لیکن اس وقت وہ کیوں آ کے کر رہے ہیں یہ بات؟ میرا خیال کچھ ہے بگڑا ہے کوئی میرا آپ لوگوں سے کچھ انہوں معاملہ؟ نے جو جب انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے جو کہ ہر کسی نے کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی اپنے طور پہ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ مجھ سے یہ نامناسب الفاظ جو ہیں وہ ادا ہوئے ہیں، لیکن وہ پھر ہمارے ایک ہے کہ بات صحیح ہو گئی غلط ہو گئی تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر پیچھے نہ ہٹا جائے، قائم رہا جائے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لشکر بنائیں۔ جی یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں معاملہ تو یہ ہے، اب کوئٹہ میں کیا ہوا، جو ہنا آبادی کا علاقہ ہے وہاں پہ وہ جو دہشت گرد ہیں خوارج، انہوں نے آگے وہاں پہ حملہ کیا ہے، 4 لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا ہے، 7 کو اٹھا کے لے گئے ہیں، وہاں پہ پھر اس پوری آبادی نے احتجاج بھی کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ پولیس والوں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس میں زیارت سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پولیس والوں کو وہاں پہ ان کی مدد کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن انہیں جانے نہیں دیا گیا۔ یہ جو وہاں پہ یہ جو اس وقت ان کا مطالبہ ہے یا ان کا جو اس وقت پروٹیسٹ ہے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے جی کہ ہمیں جو ہے وہ روکا گیا اور کہا گیا کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے لیے جو ہے وہ پورا انتظام اس طرح سے ہو رہا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ ہمارے پولیس کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، جو کہ بعد میں نقصان پہنچا۔ تو اگر کسی آبادی کو کے پی کے میں یا بلوچستان میں یہ کہا جائے کہ بھئی اگر کوئی دہشت گرد، اگر کوئی یہ خارجی جو ہیں آپ کے اوپر حملہ آور ہوں، تو آپ اپنے دفاع کے لیے کچھ تھوڑی بہت اپنے آپ میں ایک ایسی اہلیت پیدا کر لیں کہ جب تک لا انفورسنگ ایجنسیز آپ تک پہنچے تو آپ اپنا دفاع کر سکیں۔ تو اس میں مجھے بتائیں کہ اس میں اعتراض والی بات کون سی ہے؟ یہ اس قسم کی بات کو انہوں نے جو ہے وہ ان معنوں میں لیا کہ جی آپ جو ہے وہ لشکر کشی کا کہہ رہے ہیں، آپ قبائل کے درمیان کوئی دشمنی جو ہے وہ پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ وہ بھئی میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، جی اگر مجھے آ کے کوئی مارے گا تو میں اسے آگے سے اپنا دفاع کروں گا یا اسے ماروں گا نا، اگر مجھے کو آگے میرے اوپر حملہ ہی نہیں کرتا تو ٹھیک لیکن ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں نا صاحب، اس سے تو آپ یہ تو انڈورس کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا پیغام دیا گیا تھا جس کی انٹرپریٹیشن نہیں، انہوں نے غلط نکالی ہے؟ دیکھیں یہ کوئی پالیسی ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی اسپیسیفک پیغام نہیں ہے، ہر بندے کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ وہ تو اس یہ میں کہنا کیا چاہ رہے تھے برائی کہ ہے؟ جیسے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو تنخواہ ملتی ہے ان کا کام ہے کرنا، ہم کیوں کریں یہ کام؟ نہیں، لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ عام شہریوں کی جو ہے وہ ان کو تحفظ فراہم کریں، لیکن یہ شہریوں کو جو اسلحہ لائسنس دیے جاتے ہیں یا قانون میں یہ درج ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہو تو آپ اپنی جان بچانے یہ کے خالی لیے ان کو، اسے نقصان بھی پہنچا لیں تو آپ کے اوپر کوئی لیکن قانون عمران صاحب یہ یا صرف فضل مقدمہ درج الرحمان نہیں صاحب ہوگا۔ کو، ان کی جماعت کو پیغام ہے یا پھر پورے پاکستان کو یہ پیغام ہے، نہیں، تمام شہریوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ تیاری کریں بھائی، اپنا دفاع بھی خود کریں؟ نہ یہ پورے پاکستان کو پیغام ہے، نہ یہ ان کی جماعت کو پیغام ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اب مثال کے طور پہ اب بینک ہیں، بینکوں کی حفاظت جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا، انہوں نے گارڈ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ بینکوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم جو ہے وہ ٹرانسفر کرنی ہے۔ بینک کے گارڈ سیکیورٹی کمپنی کے لیے کام کریں، کسی سیاسی جماعت کے لیے تو نہیں کر رہے نا؟ سیاسی جماعت کے لیے نہیں کر رہے، لیکن بینک کے لیے تو کر رہے ہیں نا۔ یہاں پہ کسی سیاسی جماعت کے تحفظ کی بات تو نہیں ہو رہی نا، یہاں پہ تو عام شہری، عام سویلین آبادی کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن آج ہم ان کو کہیں گے اپنا دفاع کرو، کل پتہ چلا وہ اپنا اسٹیٹ کو نقصان اگر پہنچانے کوئی لگے۔ سول آبادی جو ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے، آج کل اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں،
آج سے کوئی 20-30-50 سال پہلے باقاعدہ ہر گاؤں میں چوکیدارہ سسٹم ہوتا تھا. لوگ اپنی حفاظت جو ہے وہ خود کرتے تھے, اور وہاں اس وقت کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا تھا کہ 15 گھر جو ہیں وہ ڈاکو آئیں اور لوٹ رہے ہیں اور لوگوں کو باندھ کے چلے اس سے جائیں. ریاست کی کمزوری کا نہیں, میں سمجھتا عنصر ہوں نہیں جائے گا, کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں تو یہ کہنا سیاسی جماعت کے کسی رہنما کو کہ آپ بھی تیاری کریں اور کم سے کم دفاع اپنا ضرور کریں, کیا کمزوری کا جو ایلیمنٹ سامنے نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ جو ہے وہ یعنی اس انداز سے اگر اس چیز کو جو ہے وہ کسی طرح بھی کھینچ کے لے جا سکتے ہیں, لیکن ہر انسان کو, ہر آبادی کو, ہر ادارے کو اپنے تحفظ کا جو ہے وہ حق حاصل ہے. قانون اس کی پروٹیکشن دیتا ہے, اور ہر جگہ پہ, ہر دکان پہ, بینک پہ, ہر جگہ پہ لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ گارڈز رکھے ہوئے ہیں, اور ان سے کوئی مراد یہ تو نہیں انہوں نے کوئی لشکر بنایا ہوا ہے, وہ ودن لا ہے, لا کے مطابق ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ان سے کی گئی اور وہ اتنا برا لگی ان کو کہ انہوں نے یہ ساری تقریر دھاڑ دی؟ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ بات کہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک پروگرام پر آ کے یہ کہا کہ یہ بات میرا ہوئی ہے. یہ اندازہ ہے کہ مولانا کو کسی نے کوئی ایسی بات بتائی ہوگی جس سے انہوں نے جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی شاید اب لشکر کشی کا کہا جا رہا ہے یا اپنی حفاظت کو خود کرنے کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. تو اس بات کو انہوں نے پھر جو ہے وہ ادھر نریٹ کر دیا کہ جی یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور آپ جو ہے وہ تنخواہ لیتے ہیں. تو فوج جو ہے فوج جو ہے وہ چوکی دارے کی تنخواہ تو نہیں لیتی نا, وہ تو ملک کے دفاع کی تنخواہ لیتی ہے.